میرے پیارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم کیا اسی دن کے لیے ماں نے تمہیں پالا تھا کیا اسی دن کے لیے ماں نے تمہیں پالا تھا دیکھوں صحرے کی جگہ خون کے دھارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ ماں کو ڈھار سے بری ہوتی ہے جواں بیٹے سے ماں کو ڈھار سے بری ہوتی ہے جواں بیٹے سے چھوڑ کے ماں کو چلے کس کے سہارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیوہ دلہن کی حالت اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیوہ دلہن کی حالت ہائے کیا حال ہوا رنج کے مارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے قاسم اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم بین کرتی تھی یہ پرواہ میرے پیارے
قاسم، آج کے دن کی وصیت تھی وہ تعویذ حسن، آج کے دن کی وصیت تھی وہ تعویذ حسن، میں نہ سمجھی تھی یہ قسمت کے اشارے قاسم، میں نہ سمجھی تھی یہ قسمت کے اشارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، سر بھی چھوڑا نہ تیرے جسے میں بریداں پہ تیرا، سر بھی چھوڑا نہ تیرے جسے میں بریداں پہ تیرا، اشک کیسے تیری ماں شکل پہ وارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم، جب مدینے میں خبر آئی کسی شادی کی، جب مدینے میں خبر آئی کسی شادی کی، رو کے فروا نے کہا ہائے ہمارے قاسم، رو کے فروا نے کہا ہائے ہمارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، جب بھی سینے سے لگاتا ہے یہ محشر قرآن، جب بھی سینے سے لگاتا ہے یہ محشر قرآن، یاد آتے ہیں تیری لاش کے پارے قاسم، بہن کرتی تھی یہ فروا
میرے پیارے قاسم، میں میرے راج دلارے قاسم، بین کرتی تھی یہ فریاد میرے پیارے قاسم۔ صلوات پر محمد والے لوٹا گیا ہے سبط پیمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبط پیمبر وطن سے دور، اجرا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور، صغرا نے اپنے خط میں لکھا آخری پیام، صغرا نے اپنے خط میں لکھا آخری پیام، بھیا بہن کو بھولے ہو جا کر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبط پیمبر وطن سے دور، رے موت ایک بہن سے نہ چھنے اس کے بھائی کو، صغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبط پیمبر وطن سے دور، ہے دشت کربلائی نے مہماں بنا کے رکھے، سوئے ہیں سر کٹا کے بہتر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے سبط پیمبر وطن سے دور۔ إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن
خباثت مخلوقاته وجل عن ملائمت کیفیاته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون علم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من غضب الجبار القهار العزة لله وللرسول وللمؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهو ذلك الفوز العظيم. ہماری اور آپ کی گفتگو آج 8ویں دور میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ مبارک توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، اور دیگر 113 سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو اچھا بھئی، دیگر صورتوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز تبرکن ہو رہا ہے کہ جیسے ایک خطیب بالائے منبر آیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، ایک شاعر آیا اس نے اپنے اشعار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا؟ تو کیا ویسے ہی ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرکن ہے؟ توجہ ہے آپ کی پوری؟ تو بھئی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تبرکن ہے اور سورہ کا جز نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم بسم اللہ کو سورہ کا جز مانتے ہیں. اور ایک شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ سورہ حمد کے بعد نیت کی سورہ کوثر پڑھنے کی اور اس نے بسم اللہ شروع کر دی، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کہنے کے بعد وہ سورہ توحید پڑھنا شروع کر دے، تو کیا اس کی وہ سورہ مان لی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کی سورہ نہیں مانی جائے گی. جس نیت سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے کہ وہ سورہ توحید کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ کوثر کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یا کسی دوسرے سورہ کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو وہی سورہ مانی جائے گی، ورنہ وہ آپ کی سورہ مکمل تسلیم نہیں کی جائے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ پہلی خلافت میں بسم اللہ پڑھی جاتی رہی، دوسری خلافت میں بھی بسم اللہ پڑھی جاتی رہی، تیسری خلافت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی رہی، چوتھی خلافت تو ہماری تھی پڑھی جاتی رہی. لیکن 4 خلافتوں کے بہت توجہ رہے،
4 خلافتوں کے گزر جانے کے بعد جب شام سے حکومت چلنے لگی تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حذف کر دیا گیا۔ اب میں صدر اسلام کے مسلمانوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ شام سے صاحب چلے آئے مدینہ، ایک دن نماز پڑھانے لگے، انصار و مہاجر اقتدا کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے نہیں پڑھی، بہت توجہ رہے، بھئی آج کا مسلمان ہے جو اعتراض نہیں کرتا، لیکن صدر اسلام کا مسلمان آسانی سے کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، توجہ رہے پوری۔ انہوں نے برجستہ کہا، اے فلاں اسرقت الصلاۃ ام نسیتا، آئینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم نے بسم اللہ چوری کر لی ہے یا تو بسم اللہ بھول گیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ فقط مال کی چوری ہی چوری نہیں ہے، صلوات پر محمد۔ لیکن بھائی اب بسم اللہ، بہت توجہ رہے، بسم اللہ نو اپنے کشتی کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، بہت توجہ رہے، ابھی سلیمان کا ذکر آئے گا، تفصیل اسی آج مجلس میں ذکر کروں گا۔ وہ خط لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں، پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو آخر کچھ لوگوں کو پریشانی کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو جزو سورہ نہیں مانتے، بسم اللہ کو حذف کر دیتے ہیں، بسم اللہ کو آیت تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں نے بہت مطالعہ کیا، جو بھی اپنی عمر ہے اس اعتبار سے بہت کچھ، مجھے کوئی روایت تو نہیں دکھائی دی، لیکن ایک روایت مجھے علی ابن ابی طالب کی دکھائی دی۔ نماز سے فارغ ہوئے علی، عبداللہ ابن عباس سے کہا، عبداللہ ابن عباس میرے گھر آ جانا۔ شب نماز عشاء کے بعد عبداللہ ابن عباس علی کے گھر پہنچ گئے، مولا کائنات پوری رات سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے رہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہے، صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ مولا نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس کیا تم کو قرآن سمجھ میں آ گئی؟ کہا مولا نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا ایک رات میں سمجھ میں آنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ مولا کہنے لگے، سن، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، واقعہ سنایا ہے، مجھے ریلیٹ کر دینا ہے۔ جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، انا نقطۃ تحت البا، وہی نقطہ میں ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو مجھے کوئی اور روایت دکھائی نہیں دی کہ لوگ بسم اللہ کو جزو سورہ کیوں نہیں مانتے، فقط یہی والی روایت دکھائی دی کہ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ سورہ حمد اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، سورہ توحید پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو فقط سورہ کی تلاوت نہیں ہو رہی بلکہ اپنی زبان سے ہم علی کا قصیدہ بھی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک صلوات پڑھ لیں منظم محمد تو بسم اللہ، کوئی کام خراب ہو رہا ہو آغاز بسم اللہ سے کریے، کہیں جانا ہو گھر سے قدم باہر نکالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، کوئی کام آتا نہ ہو پہلی بار کرنا ہوتا ہے نا امتحان، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریے، بالکل کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ نبیوں نے جو بھی کام پہلی مرتبہ کیا وہ بسم اللہ سے شروع کیا، اگر وہ نہیں کرتے تھے تو اللہ حکم دیتا تھا کہ بسم اللہ سے کرو۔ توجہ ہے نا آپ کی۔ اب آئیے، میں نے کہا کہ قرآن میں 113 سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، مگر کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے ہیں قرآن میں؟ 114 میں ذکر کر چکا ہوں، 114۔ تو وہ ایک کہاں چھپا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ سورہ مبارکہ نمل، آیت نمبر ہے 30۔ آئیے آج کا سفر شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 15 سے۔ کہیں رک کے چلوں گا، کہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن کہنے لگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ بہت توجہ رہے، جب ہم نے ان دونوں کو علم دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بہت سارے مومنین بندوں پر ہم کو فضیلت بخشی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دولت سے افضل ترین دولت ہے دولت علم. بھائی یہی دولت علم ہے جس کی بنیاد پر آدم فرشتوں سے افضل قرار پائے. بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی. لیکن ہر علم کارآمد نہیں ہوتا, ہر علم کامیاب نہیں ہوتا. علم اگر تربیت کے ساتھ ہے, علم اگر تربیت کے ساتھ ہے تو کامیاب, اگر علم تربیت کے ساتھ نہیں ہے تو ناکام. اسی لیے میں یہاں جملہ کہتا ہوں رک کر کے کہ اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی مت دیجئے, تربیت بھی دیجئے. اگر آپ نے تنہا تعلیم دی تو ممکن ہے تعلیم دے کے آپ اچھا ڈاکٹر بنا دیں, تعلیم دے کے آپ اچھا انجینئر بنا دیں, تعلیم دے کے آپ اچھا سائنٹسٹ بنا دیں, تعلیم دے کے آپ بڑا پروفیسر بنا دیں. لیکن اگر آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت دی تو صلوات پڑھی محمد والے محمد پہ. اگر آپ نے تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دی اور اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں دی تو بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا مگر اچھا انسان نہیں بنے گا. توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ. بچہ انجینئر تو بن جائے گا مگر اچھا انسان نہیں بن پائے گا. بچہ پروفیسر تو بن جائے گا لیکن اچھا انسان نہیں بن پائے گا. لیکن اگر آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت دی تو ڈاکٹر بھی بنے گا, اچھا انسان بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا, اچھا انسان بھی بنے گا, پروفیسر بھی بنے گا, اچھا انسان بھی بنے گا. اگر میری بات عام مثالوں سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آئیے کربلا لیے چلتے ہیں, جہاں تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ تھی وہ حور بن گیا, اور جہاں تعلیم و تربیت ساتھ نہیں تھی فقط تعلیم تھی وہاں یا پسرے ساتھ بنا یا ہرملا بنا. تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا بھئی یہ غلط فہمی بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم دو طرح کی ہے, ایک دینی تعلیم ایک دنیاوی تعلیم. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی تعلیم دنیاوی نہیں ہوتی. کیا کہنے توجہ ہے نا آپ کی. لیکن ہر وہ تعلیم دنیاوی ہے جو حصول کائنات کے لیے حاصل کی جائے. مثلا میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی, میں نے تفسیر کی تعلیم حاصل کی, میں نے دینیات کی تعلیم حاصل کی, لیکن خدا نخواستہ خیال آیا کہ اس سے حصول کائنات, شہرت کماؤں گا, دولت کماؤں گا, عزت کماؤں گا, پیسے کماؤں گا, تو میں نے حاصل کی ہے دینی تعلیم لیکن یہ دنیاوی تعلیم بن گئی ہے. لیکن ایک بچہ ہے جو MBBS کر رہا ہے, MS کر رہا ہے, MD کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت میں ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا, تو یہ ہے دینی تعلیم. توجہ رہے آپ کی. کوئی بھی تعلیم ایسے دینی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہر علم کی ایک انتہا ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. بہت توجہ رہے, ہم جو حاصل کرتے ہیں اس کی ایک انتہا ہے. مثلا بہت ماہر ہے ڈاکٹر, لیکن وہ کہنے لگا کہ جناب اب ہمارا کوئی بس نہیں چلتا, اگر بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا. یعنی میرا علم عاجز ہے, میرا علم اس کے آگے کام نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ ہر علم کی انتہا ہے لا. ہر علم کی انتہا ہے عاجزی, اور جہاں علم میں لا آ جائے وہیں سے علم خدا کا آغاز ہوتا ہے. صلوات بر محمد. تو ان دونوں بندے کو, سلیمان نبی اللہ کو اور داؤد کو اللہ نے علم دیا, اور اس دولت علم پہ ان دونوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا. اب آئیے سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. وَوَرِثَ سلیمان داؤدا, اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا. حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. وَوَرِثَ سلیمان داؤدا, اور سلیمان نبی اللہ کو داؤد نبی اللہ کا وارث بنایا گیا. سلیمان کون ہے؟ نبی. داؤد کون ہے؟ نبی. لفظ بدلیے, سلیمان کون ہے؟ معصوم. داؤد کون ہے؟ معصوم. بہت زور سے سنیے گا آپ, دھیرے سے جملہ کہنے جا رہا ہوں.
اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک معصوم کا وارث بن سکتا ہے. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک معصوم کا وارث بن سکتا ہے. تو جب قرآن میں ایک معصوم کا وارث بن سکتا ہے تو کیا ایک معصومہ اپنے معصوم رسول کی وارث نہیں بن سکتی؟ اب بھئی آپ ہی تو کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جب بھئی کافی ہے تو قرآنی دلیلیں کیوں نہیں مان لیتے کہ جب ایک معصوم بیٹا معصوم باپ کا وارث بن سکتا ہے تو ایک معصومہ بیٹی معصوم باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ اب بھئی یہاں اپنے سننے والوں کو ذرا سا روکوں گا. وراثت کی بات ہے نا، اسی آیت کے ضمن میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد علی ابن فاروقی سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے کہ کیا فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھیں؟ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا نام ہے، ہمارے عالم نہیں ہیں یہ. تو علی ابن فاروقی نے روایت کہتی ہے کہ وہ مسکرائے. کیا استاد جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ ہاں معصومہ تھی، کائنات میں ان سے بڑا سچا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اگلا جملہ سنیں گے ابن ابی الحدید معتزلی کا. وہ کہنے لگے استاد آپ کو تو پتہ ہے کہ رسول کی بیٹی سچی تھی، تو کیا حق دینے والے کو پتہ نہ تھا؟ کیا حق دینے والے کو پتہ نہیں تھا؟ جملہ سنیے گا. استاد کہتے ہیں نہیں، انہیں بھی پتہ تھا کہ اس روئے زمین پر ان سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو استاد جب انہیں پتہ تھا کہ وہ سچی ہیں تو باغ فدق کیوں نہیں دے دیا؟ دے دینا چاہیے تھا. تو استاد نے ان کے بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگے معاملہ باغ فدق کا نہیں تھا. پتہ نہیں جملے میرے پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. معاملہ فدق کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ اگر آج فاطمہ کو حق مانگنے پر ان کا باغ فدق حق دے دیا جاتا تو کل فاطمہ علی کے ساتھ حق خلافت لینے چلی جاتی. فاطمہ کو حق فدق سے نہیں روکا جا رہا تھا، علی کو حق خلافت سے روکا جا رہا تھا. اور اتنا پیارا جواب شاید پوری تاریخ اسلام نے کسی نے نہیں دیا جتنا پیارا جواب ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نے دیا ہے. تو وراثت کی بات ہے نا. اچھا بھائی اب آئیے ذرا ادھر بھی چلتے ہیں جہاں سے گفتگو میں نے شروع کی. سلیمان نبی اللہ کی عمر 13 برس کی